बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिजिटल चैनल व्हाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान में हूं सिजाद सियाब। चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली जो नई वीडियोस हैं वो बआसानी आप तक पहुंच सके। नाजरीन, चलते हैं आज के वीलॉग की तरफ। सबसे पहले पॉइंट्स में आपके साथ शेयर कर देता हूं। पाक फौज ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। दूसरा पॉइंट, पीटीआई की एक एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट 9 मई की हंगामा आराई केस में रिहा कर दी गई हैं। इसके बाद नाजरीन, शहबाज शरीफ साहब ने आज एक बड़ा बयान दिया है, शदीद तनकीद की है उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले पे। क्या तफसील है वो भी वीडियो में आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूं। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज कहा है कि तौबा करके माफी मांगनी पड़ेगी। किसको, ये भी मैं तफसीलात आपसे आगे चल के शेयर करता हूं। नाजरीन, इसके बाद इंतहाई एक तशवीशनाक खबर यह है कि कोरोना वायरस वापस आ गया है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा ऐलान किया है। इसकी डिटेल्स भी आप साथ शेयर करता हूं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो आपने पूरी देखनी है, इसको स्किप नहीं करना ताकि जो डिटेल्स हैं उनसे आप आगाह हो सके। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब ने आज एक बड़ा फैसला किया है। इसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब की दुख भरी कहानी वो भी आपके साथ रखूंगा वीडियो में आगे चल के चंद मिनटों में। सबसे पहले चलते हैं जी, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस गया नहीं बल्कि फिर आ गया है, तो लिहाजा खबरदार। पंजाब हुकूमत ने दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र फैसला किया है जी कि दोबारा से टेस्टिंग ऑन कर दी गई है। दोबारा से टेस्टिंग करने का फैसला कर लिया गया है। महकमा सेहत पंजाब ने इस सिलसिले में मरासला जारी कर दिया है। पंजाब की तमाम जिलाई जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनको मरासला जारी किया गया है। तमाम मुश्तबा केसेस की कोरोना टेस्टिंग शुरू की जाए। उस मरासले में ये लिखा हुआ है, टेस्टिंग के जरिए इस सूबे में केसेस से मुतल्लिक मालूम हो सकता है कि कितने आया नए जो वेरिएंट दुनिया में इस वक्त फैला हुआ है, क्या वो वेरिएंट उसका पंजाब में भी वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो लिहाजा आप सब लोगों से गुजारिश यही है कि आप लोग मुहतात रहें। एक दफ़ा फिर से आने वाले दिनों में सुनने को मिलेगा कि नई पाबंदियों का इतलाक कर दिया गया और वाकई में दुनिया भर में कोरोना वायरस के ये जो वेरिएंट है इसमें कहा यह जाता है कि बड़ी तेज़ी से फैलता है। ये आपको सबसे पहले वही अलामात है, तकरीबन जो पिछला वेरिएंट था उससे मिलती जुलती अलामात है कि पहले आपको फ्लू होता है, फिर बुखार होता है, जिस्म टूटना शुरू होता है, गले में खराश होती है, और ये सारी जो अलामात हैं ये कोरोना वायरस की अलामात है। तो एक दफ़ा फिर कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया हुआ है और बड़े तादाद में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं दुनिया भर में इस वायरेंट के। नाज़रीन, इसके बाद जो अगली खबर आपके साथ शेयर करनी थी वो थी, पाक फौज ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। वो ऐलान है जी कि इलेक्शन जो आमदा इलेक्शन है 2024 फरवरी 2024 में जो इलेक्शन उन्हें, उस हवाले से पाक फौज ने बड़ा फैसला किया है। पाक फौज का कहना है जी कि ISPR ने इस हवाले से एक बयान जारी किया जो कि 261वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो कि GHQ में मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने की। उसमें फैसला किया गया है कि इलेक्शन कमीशन को मतलूबा जो भी उनकी ज़रूरत होगी, जो तावन वो इलेक्शन कमीशन मांगेगा, पाक फौज इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी और जो दीगर तावन जो मतलूबा होगा इलेक्शन कमीशन को पाक फौज वो फराम करेगी। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ा मुस्बत फैसला है पाक फौज का। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों ने भी पिछले दिनों ये बयानात दिए थे और ये मुतालबा किया था कि जो इलेक्शन की सिक्योरिटी है और जो निगरानी है वो पाक फौज की होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में भी पाक फौज का आज ये बयान और ये फैसला सामने आया है। नाज़रीन, इसके बाद चलते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज सखर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मुफाहमत के लिए PTI को तौबा करके माफी मांगनी पड़ेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम इंतकामी सियासत पे यकीन नहीं रखते, इसकी मजम्मत पहले भी करते थे और आज भी करते हैं, लेकिन क्या शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है?
مفاہمت کے لیے سب سے پہلے پی ٹی آئی کو توبہ کر کے معافی مانگنی پڑے گی. یہ تھا بیان بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو انہوں نے رد عمل دیا کل شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک کا جو کہ پولیس کی جانب سے کیا گیا. اس کے اوپر انہوں نے آج یہ موقف دیا ہے کہ ان کو یہ کرنا پڑے گا کہ معافی مانگنی پڑے گی مفاہمت کے لیے. اس کے بعد جی چلتے ہیں اگلا جو وزیر اعظم پاکستان نے آج ایک بڑا فیصلہ کیا ہے. فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نئے سال کی تقاریب پہ مکمل پابندی ہوگی. یہ کہنا تھا نگران وزیر اعظم پاکستان انوار اللہ کاکڑ صاحب کا. انہوں نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ میں تمام پاکستانیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ غزہ کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کریں اور جو سال نو کی نئی جو تقاریب ہے ان کو منسوخ کیا جائے. کسی قسم کی خوشی کا جو ہے نا سوشل میڈیا پہ نہ ہی آپ کوئی آتش بازی کا یا اس طرح کی کوئی خصوصی تقاریب جس کو کہتے ہیں وہ آپ ان کا انعقاد کریں سال نو پہ. اس سے آپ اظہار یکجہتی کریں گے. فلسطین میں جو ایک اسرائیل کی بربریت جو جنگی جارحیت وہاں پہ مظلوم انسانیت کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کے خلاف فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی. گزشتہ روز کا اگر آپ نے ویلاگ دیکھا ہو تو میں نے کل اس بات کا اس ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ اس سے قبل متحدہ عرب امارات کی ریاست شارجہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ تمام جو تقاریب ہیں وہ منسوخ کر دی گئی ہیں آتش بازی کی اور جتنی بھی سال نو کے حوالے سے شارجہ میں جو بھی تقاریب ہوتی تھی جو خوشیاں منائی جاتی تھیں وہ نہیں ہوں گی. تو اس سلسلے میں یہ ایک اچھا جسچر تھا اور متحدہ عرب امارات کی ریاست شارجہ کے بعد آج پاکستان کے وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب نے بھی یہ اعلان کیا. ابھی چونکہ 2 دن باقی ہیں سال نو شروع ہونے میں اور دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنے اور اسلامی ممالک اس ڈگر پہ چلتے ہیں اور وہ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اپنی یہ تقاریب منسوخ کرتے ہیں. یہ آتش بازی کی یہ جو خوشیوں کے جو میوزیکل کنسرٹ اور جتنے بھی یہ تقاریب ہوتی ہیں وہ منسوخ ہو رہی ہیں. تو اس حوالے سے انوار اللہ کاکڑ صاحب سے گزارش یہ ہے کہ جو پرائیویٹ فارم ہاؤسز اور جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر چونکہ یہ آج سے ہی تقریباً شروع ہو گیا آپ کے میوزیکل شو نئے سال کے حوالے سے تو ان کے اوپر بھی پابندی کا اطلاق ہونا چاہیے. ناظرین اس کے بعد چلتے ہیں اگلی خبر ہے جی کہ 9 مئی ہنگامہ آرائی کیس پی ٹی آئی کی کارکن ختیجہ شاہ کو کوئٹہ سے رہا کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ جو ختیجہ شاہ ہے جو کہ معروف فیشن ڈیزائنر ہے وہ تقریباً 7 ماہ کے بعد ان کو رہائی ملی ہے. پہلے لاہور میں وہ گرفتار تھیں. لاہور سے جب ان کی رہائی کا حکم نامہ جاری ہوا ضمانت ہوئی تو پھر ان کو 3 MPO کے تحت ایک دفعہ پھر نظر بند کر دیا گیا تھا اور پھر جب ان کا ہائی کورٹ نے جاری کیا حکم نامہ کہ ان کی نظر بندی ختم کی جائے تو پھر ان کو کوئٹہ کے اندر جو ان کے اوپر ایک مقدمہ تھا اس حوالے سے کوئٹہ پولیس کے حوالے کیا گیا اور کوئٹہ پولیس نے جب ان کو عدالت میں پیش کیا تو عدالت نے ان کا جوڈیشل ریمانڈ دیا گیا تھا. بلاخر آج جا کے تقریباً 7 ماہ کے بعد ختیجہ شاہ کی ضمانت منظور ہوئی ہے اور ان کو رہا کر دیا گیا ہے. ناظرین اس کے بعد چلتے ہیں جو اگلی خبر ہے وہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب. شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے راولپنڈی کی عدالت نے شاہ محمود قریشی صاحب کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل منتقل کر دیا. ایک دفعہ پھر سے شاہ محمود قریشی کے خلاف 9 مئی کے کیسز GHQ عملہ کیس کی سماعت ڈیوٹی مجسٹریٹ جہانگیر علی نے کی. شاہ محمود قریشی نے اس حوالے سے جب ان کو موقع ملا وہاں پہ جس مجسٹریٹ صاحب کے آگے بات کرنے کا تو انہوں نے کہا کہ آپ قرآن پاک منگوا لیں. میں حلف دیتا ہوں کہ 9 مئی کو میں راولپنڈی میں یا پنجاب میں موجود نہیں تھا بلکہ میں کراچی میں آغا خان اسپتال میں ان دنوں موجود تھا. میری جو اہلیہ ہیں وہ بیمار تھیں, میں ان کے ساتھ اسپتال میں تھا, آغا خان اسپتال کراچی میں. مجھے سپریم کورٹ کے 3 ججز نے یہ کہنا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کا کہ مجھے سپریم کورٹ کے 3 ججز نے رہا کرنے کا حکم دیا. سپریم کورٹ نے حکم کے باوجود 3 MPO کے تحت گرفتار کیا. انہوں نے مزید کہا کہ میں 5 بار ممبر اسمبلی رہا ہوں
SHO نے مجھے مکہ مارا، لات ماری اور مجھ پر تشدد کیا گیا، مجھے سینے میں تکلیف ہوئی جس کی میں نے SP صاحب سے شکایت کی اور بار بار میں نے انہیں کہا کہ مجھے سینے میں تکلیف ہے، مجھے اسپتال لے جایا جائے۔ تو وہاں ایک سرسری سا ڈاکٹر بلایا جس کے پاس صرف ایک بلڈ پریشر چیک کرنے کی مشین تھی۔ مزید انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے ساری رات ایک سردی میں ایک ایسے سیل میں رکھا گیا کہ جہاں پہ نہ کوئی کمبل تھا، نہ کوئی سردی سے بچنے کے لیے کوئی انتظامات ہیں۔ ساری رات میں نے تکلیف میں گزاری، نیند نہیں آئی مجھے، اور اس طرح کی لمبی چوڑی یہ داستان جو ظلم کی داستان بیان کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی صاحب آپ دیدہ ہو گئے عدالت میں۔ تو یہ تھی شاہ محمود قریشی صاحب کی سٹوری۔ تو اس کے بعد اگلی جو خبر ہے وہ شہباز شریف صاحب نے آج الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو فیصلہ تھا پشاور ہائی کورٹ کا، اس کے اوپر انہوں نے شدید آج تنقید کی ہے۔ شہباز شریف صاحب کراچی میں موجود ہے اور مسلم لیگ نون میں نئے شامل ہونے والے لوگوں کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن پر عملے کے مترادف ہے۔ شہباز شریف پشاور ہائی کورٹ کے جج پر جانبداری کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے PTI کی انٹرا پارٹی الیکشن میں بے ضابطگیوں اور دھاندلی کے خلاف حقائق پر مبنی فیصلہ دیا تھا، اور مزید انہوں نے یہ کہا کہ ترازو کو آج پھر ایک لاڈلے کی جانب جھکایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو لاڈلا کی ریٹ، یہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے لاڈلا، مسلم لیگ نون کے صدر آج شہباز شریف صاحب نے بھی آج ایک دفعہ پھر لاڈلے کی جو رٹ ہے وہ دہرائی، اور PTI کے بھی جو لوگ میڈیا پہ آتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ ان کو موقع ملتا ہے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک لاڈلے کو، تو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کس کا لاڈلا ہے۔ اور چونکہ یہ الیکشن کے دن اب نزدیک آتے جا رہے ہیں، گیما گیمی شروع ہو رہی ہے، یہ اسکروٹنی کا عمل مکمل ہوگا، امیدواران کی حتمی فہرست جاری ہوگی اور امیدواران اپنے حلقوں میں انتخابی مہم کے لیے اتریں گے، تو یہ جو سیاسی درجہ حرارت ہے اس میں آپ مزید ابھی اضافہ دیکھیں گے، اور آنے والے دنوں میں چونکہ سردی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور سیاسی درجہ حرارت بھی اب اوپر جاتا جائے گا۔ تو اس تمام خبروں کے لیے، ان ڈیٹیلز کے لیے، تفصیلات کے لیے، جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں تاکہ ہم سے جو غلطیاں کوئی سرزد ہوں، ہم سے کوئی مسٹیک ہو، ہمارے جو کنٹینٹ میں اگر آپ کو کوئی لگے کہ یہ کسی ایک طرف ہمارا جھکاؤ ہے تو اس کو درست کیا جا سکے۔ تو کل کے ویلاگ میں آپ سے ایک دفعہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔